ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کسی نیک بندے کی صحبت سے، کچھ وعد و نصیحت سے، جب بندہ نفس امارہ کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھے تباہی کے راستے پر لے جا رہا ہے، بربادی کے راستے پر لے جا رہا ہے، تو اب اس کے اندر ایک خود وہی نفس جو اس کو برائی کی طرف آمادہ کر رہا تھا، اس کے اندر ایک تبدیلی یہ پیدا ہوتی ہے کہ پہلے تو برائی کرتا تھا اور کان پر جو بھی نہیں رنگتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ بچائے انسان نفس امارہ کا غلام بن جاتا ہے، تو اگر اس کو کبھی خیال آئے بھی کہ یہ گناہ کا کام ہے، اول تو خیال آتا نہیں، اگر آئے بھی تو اس طرح اڑا دیتا ہے اس کو جیسے ناک پر سے مکھی اڑا دی. اس کا دل میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں رکھتا اگر گناہ کا خیال آئے بھی کہ یہ کام گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں. لیکن جب اللہ والوں کی صحبت سے، جب واعظ و نصیحت سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے قریب ہو کر جب بندہ آگے بڑھتا ہے، تو اس وقت پہلی تبدیلی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، ہائے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کاش کہ میں یہ نہ کرتا. تو یہ مرحلہ ہے کہ جس کو قرآن کریم میں تعبیر کیا ہے نفس لوامہ. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس لوامہ ہو جاتا. لوامہ کے معنی کیا ہے؟ ملامت کرنے والا. وہی نفس جو پہلے کہہ رہا تھا گناہ کرو، وہ گناہ کرنے کے باوجود دل میں ملامت پیدا کرتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ ہو گیا، ندامت پیدا ہوتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی پھر استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے کہ ہائے مجھ سے ہو تو گیا، لیکن اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گنہگار ہوں، میں اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. تو نفس لوامہ جو ہے وہ انسان کو نفس امارہ کی گرفت سے رفتہ رفتہ چھڑاتا ہے. کس طرح چھڑاتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کے دل میں اب ندامتیں پیدا ہو رہی ہیں، پشیمان ہو رہا ہے اور آہیں بھر رہا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے تو رو رو کر اس سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے معاف کر دے. استغفار کرتا ہے. استغفار کرنے والا سمجھ لو کہ الحمدللہ نفس امارہ کی سلطنت سے نکل آیا. اب وہ اس کے دل میں ملامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، اب اس کے دل میں ندامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور جتنا ندامت کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا. جتنا استغفار کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا. استغفار اور توبہ ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو پانی سے دھو دیتی ہے. اس واسطے نفس لوامہ ہے تو یہ بہت غنیمت بات ہے. اگر گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، اس پر نادم ہے، شرمسار ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے، تو الحمدللہ سمجھو انشاءاللہ قدم بڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ نفس لوامہ ہو چکا ہے. اللہ بتائے بری بلا یہ ہے کہ چوری اور سینہ زوری، کہ آدمی گناہ کرے اور اس گناہ کو صحیح سمجھے. کوئی دوسرا اگر ٹوکے بھی تو کہے گی تم دقیانوسی باتیں کر رہے ہو، تم پرانی باتیں کر رہے ہو، اب تو زمانہ بدل گیا، اب کے حالات بدل گئے، اب وہ تم ہمیں 1400 سال پہلے کے زمانے کی طرف لے جانا چاہتے ہو. بحثیں کرتا ہے، یہ ہے نفس امارہ. لیکن کوئی کہتا بھئی ہاں واقعتاً کوئی کسی نے گناہ کی طرف توجہ دلائی، بھئی واقعتاً ہے تو وہی میں مبتلا ہو گیا اس گناہ کے اندر، لیکن اقرار کرتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے. تو اب یہ نفس لوامہ بن گیا. نفس لوامہ جو ہے پہلے تو ملامت پیدا کرتا ہے، گناہ تو ہوا مگر ساتھ ہی دل میں ملامت بھی ہوئی. پہلے تو ملامت پیدا کرتا ہے. یہ ملامت انسان کو مجاہدے پر آمادہ کرتی ہے بعد میں. نفس لوامہ صحیح معنی میں وہ ہے کہ جو انسان کو پھر آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ آئندہ نہ کروں، اور وہ اس کے لیے مشقت مجاہدہ کرتا ہے. مشقت دل تو چاہ رہا ہے لیکن آدمی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو کتنی مرتبہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میرے دل نے مجھے ملامت بھی کی ہے، میں نادم بھی ہوا ہوں، میں نے استغفار بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی میں جا رہا ہوں. آخر کوئی حد تو ہوگی اس کی، آخر کوئی انتہا تو ہوگی. اس وقت وہ آدمی ڈٹتا ہے
اور یہ مجاہدہ کرتا ہے کہ نفس میرا کچھ بھی کہے، مجھے کسی لذت پر بھی آمادہ کرے، لیکن میں اب اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، میں مشقت اٹھا کر اس نفس سے امارہ کو شکست دوں گا اور مجاہدہ کر کے محنت کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ تو جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد شروع ہو گیا، اللہ کے راستے میں مجاہدہ شروع ہو گیا، اور انسان جو ہے وہ اس پر ڈٹ گیا، کچھ ہو جائے مگر اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ دل میں اس کے داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو نفس لوامہ اس کو لے جاتا ہے گناہوں سے بچنے کی طرف، مجاہدے کی طرف، کہ مجاہدہ کروں گا۔ جب یہ مجاہدہ چلتا رہتا ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے نفس اور شیطان سے کشتی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلے اور کشتی میں کبھی اس نے ڈھا دیا، کبھی اس نے ڈھا دیا، کبھی یہ غالب آ گیا اور نفس امارہ کو شکست دے دی، نفس لوامہ بن گیا نا، تو اب کبھی نفس امارہ کو شکست دے دی، الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کبھی کسی وقت موقع پاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ ڈس جاتا ہے، دوبارہ آ کر نفس امارہ حملہ کر دیتا ہے اور یہ چت ہو جاتا ہے، لیکن چت ہونے کے باوجود اس پر سینہ زوری نہیں کرتا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا اللہ میں نے ارادہ تو کیا تھا، میں نے ایک مرتبہ اس کو شکست بھی دی تھی، میں نے اپنے آپ کو مجاہدہ کرنے پر آمادہ بھی کیا تھا، لیکن پھر میں مبتلا ہو گیا اپنے نفس کے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے بندہ، استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے اور مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، اور ضرور آ جاتا ہے کہ اب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس مطمئنہ بننے کے کیا معنی؟ کہ اب اس میں خواہشیں ہی اچھی پیدا ہوتی ہیں، اب اس میں وہ خواہشیں جو پرانی ہوا کرتی تھی، گناہوں کی خواہش اور معصیتوں کی خواہش، وہ خواہشیں دب جاتی ہیں، یہ سمجھ لو فنا نہیں ہوتی، لیکن دھیمی پڑ جاتی ہیں، ہلکی پڑ جاتی ہیں، اور دھیمی ہلکی پڑ جانے کے نتیجے میں جو اچھی خواہشات ہیں وہ ابھر کر آتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑا اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، الحمدللہ میں اپنے رب کے آگے سرخ روح ہوں گا انشاءاللہ۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، آخر میں جا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے، شروع ہوا تھا نفس امارہ سے اور انتہا ہوئی آ کر نفس مطمئنہ پر، لیکن کس طرح ہوئی؟ مجاہدے سے ہوئی، کوشش کر کے ہوئی، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے آدمی اور یہ چاہے کہ میں چھلانگ لگا کر نفس مطمئنہ پیدا کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا، ان مدارج سے گزرنا پڑے گا، ان مدارج سے گزرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، اور اس میں اگر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، آرزویں برباد ہوتی ہیں تو ہوں، تمنائیں پامال ہوتی ہیں تو ہوا کریں، لیکن میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ سارے مدارج ہیں جن سے انسان گزرتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس انسان کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آواز آتی ہے باقاعدہ، یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، ایسی طرح لوٹ جا کہ راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا، اب میری جنت میں داخل ہو۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا بھائی، یہ مجاہدے سے ہوتا ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ کہ نفس کی خواہشات کی خلاف ورزی کرے انسان اور اپنے آپ کو روکے، گناہ سے روکے۔ جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو اس سے چاہے کتنا ہی دل مچل رہا ہو، لیکن آدمی زبردستی کر کے اس سے اپنے آپ کو روکے، اور اگر کبھی پھسل جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے، توبہ کرے، غلطی پر اصرار نہ کرے۔ کتنا پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ کیا پیار سے فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ جن سے کوئی
بے حیائی کا کام ہو گیا، یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جانوں پر ظلم کرنے کے معنی کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو کیا ہوگا؟ فَعَاشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، اس وقت بھی وہ اللہ کو ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ گناہ کر بیٹھے تھے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے جان بوجھ کر، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تعریف کے پیرائے میں بیان فرمایا ایسے لوگوں کو کہ جن سے گناہ سرزد ہو اور وہ استغفار کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی گناہوں کی معافی مانگے۔ جتنا جتنا اللہ کے سامنے بندہ نادم ہوگا، شرمسار ہوگا، اتنا ہی انشاءاللہ اس کو توفیق ہوگی، مجاہدے کی توفیق ہوگی، اور مجاہدے کی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ نفس مطمئنہ کی طرف قدم بڑھتے جائیں گے۔ یہ جو ہے نا استغفار، اس کو معمولی بات نہ سمجھو، اور اپنے گناہوں پر حسرت اور ندامت اس کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ جو ہے یہ انسان کو بالآخر انشاءاللہ نفس مطمئنہ تک پہنچائے گی، اور ضرور پہنچائے گی۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ایک کلیم صاحب ہیں، ان کے گھر میں رہتے تھے، اور انہوں نے انہی کی آغوش میں پرورش پائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی صحبت عطا فرمائی تھی، اور ان کے خلیفہ بھی تھے۔ بظاہر تو جدید تعلیم یافتہ تھے، کوئی باقاعدہ درس نظامی پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت کی صحبت نصیب فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ شاعر بھی بہت اچھے تھے، ان کا ایک شعر مجھے بہت ہی یاد آتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، یعنی جب یہ آہوں کی دولت مل جائے کہ آدمی اللہ کے سامنے آہیں بھرے، یا اللہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، آہیں بھرے، تو اس آہیں بھرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی جو ظلمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ کر کے دور کر دیں گے۔ تو دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، یعنی اب گناہ جو ہے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ مجھے استغفار کی دولت مل گئی، توبہ کی دولت مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اس کو معمولی نہ سمجھو، جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے کوئی تعویلیں نہ کرو، یہ نہ کہو کہ بھئی ہم تو ایسے ہی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر چاروں طرف گناہوں کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو کیا کریں، ہم تو دنیا جس طرف جا رہی ہے، ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے، تو میں بھی جا رہا ہوں تو کیا ہے، ارے بھائی ساری دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے تو تم بھی وہ جہنم کی طرف چل پڑو۔ یہ جو باتیں ہیں، اس کے بجائے دل میں ندامت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا مجاہدے سے، مشقت اٹھانے سے۔ دل نہیں چاہ رہا کسی کام کو مگر کر زبردستی کرنی ہے، دل نہیں چاہ رہا کسی گناہ سے بچنے کو مگر دل کو آمادہ کرنا ہے کہ گناہ سے بچے، یہ